اختلاف فرما کر مرحبا بنت امیر حسن، ممتاز جہاں بنت عباس مرزا، خورشید جمال بنت قمر آبا اور توقیر کاظمی ابن تنویر کاظمی کے اوپر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وعليم قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي الفاضل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله. سی بات ہے کہ آپ حضرات ایک مجلس ابھی کر کے آ رہے ہیں، نماز مغربین کے فوراً بعد مجلس کا انعقاد کیا گیا اور اسی کے فوراً بعد یہ دوسری مجلس، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم جو بھی انسان ہیں لہذا ہمارے لیے اتنی دیر تک بیٹھنا اور پھر ان حضرات کے لیے کہ جن کے پیروں میں تکلیف وغیرہ ہے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن آپ حضرات کے میں یہ بھی ہے کہ آج کی مجلس جو گزشتہ اتوار کو ہونا تھی مگر نہیں ہو سکی تھی، اس دن یہاں شور تھا، اس کو آج رکھا گیا. بہرحال آج یہ مجلس وہاں بھی تکرار ہو جاتی لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھا گیا. اور اصال سماعت کی مجلس ہے اور ابھی برادر عزیز نے میرے کہا مجھ سے کہ آپ لباس نہیں پہنے ہوئے مجلس ریکارڈ ہوگی. اس نے کہا کہ بھائی میرا لباس تو یہی ہے. صلوات محمد. اس کا مطلب یہ مجلس جو ہے خالی یہی نہیں سنی جا رہی ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا. بہرحال انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو گرم بھی نہ ہو اور بانی مجلس کو بھی یہ نہ ہو کہ مولانا نے جو ہے بس اعلان دیا. صلوات محمد.
قرآن مجید میں اللہ نے بہت سی جگہ پر مقامات پر اسلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، عظمت اسلام کو پیش کیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس کی خصوصیت کو ذکر کیا ہے۔ مثلا جیسے ایک آیت بہت مشہور ہے جو آپ مذہب سنتے پڑھ جاتے ہیں، ان الدین عند اللہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مقامات ہیں جہاں اسلام کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں پروردگار عالم کا کرم دیکھیے آپ کہ وہ خدا کتنا کریم اور رحیم ہے کہ جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا کرنے والا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ صلوات محمد۔ یعنی اسلام کیسا عظیم دین ہے، کیا اس کی عظمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی ہو اور کسی بھی دین کو اختیار کر لے، اس سے وہ دین قبول نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر آخرت کی منزل میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت کی منزل میں اس کو نفع نہیں مل سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ارباب اللہ اس کے لیے کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں اس کو سہولیت مل سکتی ہے، کیونکہ جس خدا نے ارباب اللہ یہ کہا ہے کہ آخرت میں اسے خسارہ ہوگا، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی پروردگار عالم نے اسی قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صلوات محمد کہ اچھا عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، برا عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس اس کے عمل کی بنا پر اس کو جزا دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر عمل اچھا ہے تو اس عمل کو انجام دینے والا کوئی بھی ہو، اس کو اس کا بدلہ دے گا، اور اگر برا عمل کرنے والا کوئی بھی ہو تو اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا وغیرہ جو جزا دے گا، وہ بدلہ دے گا، تو اسی دنیا میں مل سکتی ہے۔ اگرچہ وہ عمل کرنے والا نہ مومن ہے، نہ متقی ہے، نہ مسلمان ہے، مگر چونکہ عمل اس کا اچھا ہے لہذا اس کو جزا ملنا ہے۔ اللہ نے محترم، اب سوال یہ کہ اسلام جو اتنا عظیم دین ہے، میں نے کہا عظمت اسلام کے سلسلے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جب دین اتنا عظیم ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک سوائے اسلام کو کوئی دین نہیں ہے، تو پھر دین کو ایکسپٹ کرنے میں، اس کو پوری طریقے سے قبول کرنے میں پریشانی کس بات کی ہے؟ جب دین اچھا ہے، بے شک اچھا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، بے شک پسندیدہ ہے، تو پھر جو دین میں پریشانیوں کا سوال آتا ہے، جو دین میں مصیبتوں کی بات آتی ہے، اور اکثر ہمارے جو نوجوان بھائی ان کے زبان پر جب یہ جملہ آتا ہے کہ ارے یہ دین کے معاملات میں نہ پڑھیے، بہت اس میں جو ہے پیچیدہ معاملات ہیں اور اس میں انسان پھنستا، تو کیا دین کے معاملات پھنسانے کے لیے ہوگا؟ کیا اگر انسان دین کے معاملات میں آگے بڑھے گا تو اس کے لیے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اس کا پسندیدہ ترین دین ہے، اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، تو پھر دین کو اختیار کرنے کے سلسلے میں پریشانیاں کہاں سے ہیں؟ اس دین کو ارباب اللہ اخذ کرنے میں، اس کے قانون کی پابندی کرنے میں صعوبتیں کہاں ہیں، مشکلات کہاں ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے، میں نے کہا مجھے جلدی عرض کرنا ہے، اس لیے دو ٹک باتیں ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ارباب اللہ دین کے معاملات میں کچھ چیزوں کا تعین کرتے ہیں، اور وہ تعین یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم دین میں شامل کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو ہے وہ دین میں آتا ہے اور یہ دین میں نہیں آتا۔ صلوات محمد۔ اسی لیے بار بار ہماری زبان
دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو یہی کر رہا ہوتا ہے یہ دینی ہے یہ دنیاوی ہے یہ دینی ہے تو کیا دین جو ہے وہ دنیا سے الگ ہے یعنی دین الگ شے ہے اور دنیا الگ ہے دین کا جب معاملہ آئے گا دین کی بات ہوگی تو نماز روزہ خمس زکات مسجد محراب منبر لباس کا بھی تعین کر دیا گیا یہ لباس جو پہنتے ہیں ڈھیلے ڈالے یہ کہا کہ یہ دینی لباس ہے جو انسان لباس پہنے ہوئے ہے یہ دینی لباس ہے اس کے علاوہ جو لباس کو پہنے ہوئے وہ غیر دینی ہے اس کا مطلب تو یہی بات کہ اگر اس لباس کو لباس دینی کہتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر کوئی لباس ہے تو وہ غیر دینی ہے اسی طریقے سے گفتگو یہ دینی گفتگو ہو رہی ہے اس کا مطلب اگر اس سے ہٹ کے کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ غیر دینی ہے ساری مشکلات اسی بات کی ہے رب اللہ کہ ہم نے خود تعین کر لیا ہم نے خود معین کر لیا کہ کیا دین ہے اور کیا دین سے باہر ہے اور وہ کیسے طے کیا طے یہ کیا کہ جو ہماری سمجھ میں آیا جس کو ہم نے پسند کیا اس کو کہا یہ دین ہے جو ہماری پسند سے باہر تھا ہم نے اس کو غیر دین کر دیا صلوات علی محمد اب انصاف سے بتائیے ایک حدیث ہے آپ حضرت ماشاءاللہ برابر میں کسی سنتے ہیں اور یہ بھی میں بار بار لیکن تنزیہ نہیں کرتا یہ بڑے رسول پہ کرتا میں اپنے لیے کرتا میرے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے میں جسے ایک شیخ ذاکرین آتے ہیں ماشاءاللہ سے مفتی ہیں جو یہ ہمارے ایک فخر کی بات جو بڑے بڑے مایاناس خطیب ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں معلومات ہوتی تو ہم سنتے ہیں اس لیے ہم کبھی اس بات میں بحث نہیں کرتے تو ہمیں تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے آپ ایک حدیث سنو کہ ہر پیدا ہونے والا اسی دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسلام ہے یعنی اللہ نے جسے بھی اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اسی دین پر بھیجا ہے جس کا نام اسلام ہے تو جب اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کو اسی دین پر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل غیر دین انسان کا ہو ہی نہیں سکتا بھائی جب وہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے تو کوئی بھی عمل وہ غیر دین نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ واجب ہو سکتا ہے مستحب ہو سکتا ہے سنت مؤکدہ ہو سکتا ہے مکروہ ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ دین میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا انسان اور اس کے لیے ایک مثال ہے بہت چھوٹی کہ انسان کا کوئی بھی عمل جب سے وہ پیدا ہوا اور جب وہ لہر میں جائے گا قبر میں کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے نہیں کہ جو دین سے خارج ہو اور اس کی ایک مثال ہے وہ کیا اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا قرآن میں آئے تھے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ صرف عبادت اب جب عبادت کی بات آئی اور جب عبادتوں کے بارے میں سوال ہوا تو روزہ نماز کی سب عبادت ہے تو جب اس کے بارے میں ہم نے فکر کی اور اس کے بارے میں جستجو کی آگے بڑھے تو بجرہ نماز کے لیے وقت معین ہے روزے کے لیے مہینہ معین ہے حج کے لیے ایام معین ہے تو اس کا مطلب یہ عبادتیں جو ہیں وہ اوقات میں اور ایام اور دنوں میں مہینوں میں مقید و معین ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے علاوہ کوئی لمحہ گزر رہا ہے تو پھر وہ عبادت میں نہیں ہے اور جب عبادت میں نہیں ہے تو پھر انسان کی خلقت کا مقصد ہی نہیں ہے فجر کی نماز پڑھی ظہرین تک کا وقت جو گزرا وہ عبادت میں نہیں گزرا ظہرین کے بعد مغربین تک جو نماز کا وقت گزرا ہم مغربین پڑھیں گے تو یہ وقت ہمارا عبادت میں نہیں تو جب یہ وقت عبادت میں نہیں تو اس کا مطلب ہماری خلقت کا مقصد اتنی دیر تک کہ یہ فوت ہو گیا اللہ کہہ رہا ہم نے سوائے عبادت کے پیدا ہی نہیں کیا تو جب بغیر سوائے عبادت کے پیدا نہیں کیا تو ایک ایک سانس اور واقعہ جو ہم لے رہے ہوئے ہیں عبادت ہونا چاہیے
وہ یا تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، لیکن اللہ اگر اس عمل سے راضی ہوگا تو وہ عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام دین کے مطابق ہے۔ کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں کہ جو دین سے ہٹ۔ بس آخری لمحوں میں گفتگو بولے، اور اسی بات کو دشمنان دین نے پوری طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کے بعد، پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد اسی پہ انہوں نے حملہ کیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اور دین اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ بے نہیں دین ہے، تو میں نے کہا ایسے کاموں میں لگاؤ کہ جو دین سے ہٹ کے ہو، یعنی لوگوں کو ایسے کاموں کی طرف مجبور کیا جائے اور ایسے کاموں کی طرف ان کو رغبت دلائی جائے کہ جو دین سے ہٹ کے ہو۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج کے دور میں موبائل کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے نا، تو کیا موبائل رکھنا اور موبائل چلانا دین کے خلاف ہے؟ نہیں ہے بابا۔ اگر ہم اس کو مطابق دین استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین ہے، اور اگر ہم نے اس کو مخالف دین کے لیے استعمال کیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ صلوات اللہ محمد تو ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا استعمال کس چیز میں دین کے مطابق ہو رہا ہے یا اس کے مخالف ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں تھیں، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے جس کا نام انگریزی میں کہتے ہیں کلچر۔ تو جو کلچر ہے وہ دین کا بدل دیا گیا ہے، اس کو دھیرے دھیرے انہوں نے جو دشمنان دین تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ ان کا کلچر دنیا پہ حاوی ہو جائے، انہوں نے ارباب اللہ تمام طریقے کی دنیا کو چکا چوند دکھا کے گلیمر دکھا کے اپنے کلچر کو ساری دنیا پہ حاوی کر دیا۔ اور صرف اسلام کی بات نہیں، ہر مذہب کا کلچر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ تہذیب، اس مذہب کی بات، اس کے اصول، وہ ساری چیزیں ارباب پیچھے رہ گئی، ان کا کلچر حاوی ہو گیا۔ تو جب ان کا کلچر حاوی ہوگا ارباب تو پھر مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ ہمیں دین جو ہے وہ کہا جائے کہ ایسی چیز نظر آئے گا کہ جس میں کہے گا اور ڈیپلی دین میں نہیں جانا چاہیے۔ صلوات اللہ محمد اس لیے کہ ہم ارباب اس دین کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اوپر وہ کلچر حاوی ہو چکا ہے کہ جو باطل ہے۔ آج حجاب کی بات کرنے میں بس ایک مثال دوں، ساری دنیا میں ہنگامہ ہے نا، حجاب۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کلچر ہے کیا؟ نہیں، اسی ہمارے ملک میں ارباب ہمارے ساتھ رہنے والے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بھی اس دین اور ان کے مذہب میں اس حجاب کا کیا مہتو تھا، اس کی کیا حیثیت تھی اور اس کی کیا خصوصیت تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ کیا ماحول ہے، کہاں گیا وہ پردہ، کہاں گیا وہ گھونگھٹ، سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کلچر ارباب حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ارباب ہمیں اپنے اس دین کے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کی تہذیب کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کے اصول، اس کے قوانین اور اس کے فروع سے جو ہے کہیں نہ کہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم خدا نہ کرے اگر اس سے غافل ہو جائیں گے تو پھر یہ یاد رکھے گا کہ ہمارے لیے دنیا الگ ہو جائے گی اور دین الگ ہو جائے گا، جبکہ دنیا اور دین ایک ہی ہے۔ اگر یہ دنیا دین سے باہر ہوتی تو پھر پروردگار عالم اپنے محبوب ترین پسندیدہ افراد کو اس دنیا میں تو نہ بھیجتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ضروری ہے۔ مگر ایک جملہ ہے
کہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی دین کو ضرورت ہے. دنیا اتنی ہی بس ضروری ہے جتنی دین کے لیے ضرورت ہے، اور اگر اس سے زیادہ اختیار کی جائے گی تو ہمارے. لہٰذا ہمیں اپنے اس تہذیب اور تمدن کو، اپنے اس کلچر کو فراموش نہیں کرنا ہے. یہ اصحال ثواب کی مجلس ہے، والدین کی بھی ہے، والدین کا بھی نام لیا گیا ہمارا بھائی کے سلسلے میں، ان کے اہلیہ کے. ایسا گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے جو ایک اصول پیش کیا گیا ہے، ایک تہذیب ہے ہمارے اسلام کی. کیا ہے کہ آپ بزرگوں کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ ان کی فرما برداری. والدین کے بارے میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کیا مقامات ہیں، کیا ان کے مراتب ہیں، لیکن صرف ماں باپ نہیں، بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں. آیات میں اور روایات میں لفظ آیا ہے، لفظ شیخ، شیخ کے معنی بزرگ، یعنی بوڑھے افراد. ان کا ہے ماں باپ کی بات نہیں ہے، ماں باپ کی تو منزل پر سوا ہے. بزرگوں کا احترام، یعنی جو ہم سے بزرگ ہیں عمر میں، علم میں، ہر چیز میں، ان کا احترام اور برکت، ان کے رسپیکٹ. اب آپ سنیے، یہ ہمارے اسلام نے بتایا ان کا احترام کرو. ماں باپ کے سلسلے میں تو یہاں تک کہا گیا یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہ بزرگ ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہے تو کیا ہوا، لیکن ہم نے ان کو تمہارے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا ہے تمہیں. اور اگر ان کو تم نے اپنے سے دور کر دیا تو اس کا مطلب رحمت تم سے دور ہو گئی. اب آپ سنیے، یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا آئین ہے. وہاں کا کلچر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی میں پرابلمز پیدا کرتے ہیں، یہ تمہاری زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنے سے دور کر دو. رسپیکٹ کی بات وہ بھی کرتے ہیں، مگر وہ کہتے نہیں زندگی سکون سے جینے کا نام ہے، لہذا اپنے اس سکون کو برباد نہ کرو، ان کو اپنے سے دور کر دو. ایک کالونی بناؤ جس میں لے جا کے بوڑھے ماں باپ کو اپنے رکھ دو، اپنے عزیز و اقارب کو، کہ جہاں ان کے لیے تمام فیسلٹیز ہیں اور وہاں ان کا خیال رکھا جائے گا، اور جب تمہیں کبھی وقت مل جائے تو جا کے ان کی خبر نہیں کرے. یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم نے تمہارے لیے باعث رحمت بنایا ہے، ان کو اپنے سے دور نہ کرو. ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، آنے کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کہتا ہے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں. سنیے گھر والے، میں کئی بار یہ بات پڑھ ہوں، میں گناہگار ہوں، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دور حاضر میں سب سے زیادہ لوگ اسی کے شکار ہو. میں گناہگار ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بہت جلد معاف کر دے. اس نے یہ نہیں کہا کوئی تعویذ بنا کے دے دی، اس نے یہ نہیں کہا کوئی گنڈا بنا کے دے دیے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا. وظیفے سے مراد کوئی نماز، کوئی تسبیح، کوئی عمل. مثلا اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ یہ نماز پڑھو. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ اللہ میرے گناہوں کو جلد سے جلد معاف کر. قرآن کبیرہ میں علامہ دستگیر خلافی نے لکھا ہے، پیغمبر نے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں رسول اللہ، میری ماں تو نہیں ہے. کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہاں. کہا کیا؟ اور اس کی خدمت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو کر جتنی زیادہ تو خدمت کرتا جائے گا، اللہ اتنے جلد تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. مبارکہ رسالت سے نکلا، پیغمبر نے آیت سر میں نکلا، کاش اس کی ماں زندہ ہو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کام ہے؟ کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اللہ اور جلد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو یہ ہے ارباب اللہ اسلام کا آئین، یہ ہے اسلام کا کلچر، یہ ہے اسلام کا اصول. اللہ کہہ رہا ان کو اپنے سے لگائے رکھو کلیجے سے، اس لیے کہ تمہارے لیے باعث
تم جتنا ان کی خدمت کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ وہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ تمہاری زندگی میں پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، لہذا ان کو اپنے سے دور کر دو۔ تو جب رحمت کو ہی اللہ دور کر دیا جائے گا تمہاری زندگی میں سوائے رحمت کے کچھ نہ بچے گا۔ صلوات یہ ایک موضوع ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ ہوگا تو آپ کے سامنے ہونا ہے کہ ہم پڑھیں گے پڑھتے ہیں تو بزرگوں کا کیا مرتبہ ہے، بزرگوں کی کیا رسپیکٹ ہے۔ یہ کوئی مدلہ استغفر اللہ کہانی اور سانہ تھوڑی نہ بیان کے جاتا ہو، یہ سب حقیقت میں مبنی بات ہے جو تم نے بتائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جو لوگ موجود تھے اس میں ہر عمر اور صنف کے لوگ موجود، یعنی صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، صرف جوان نہیں تھے، بچے بھی تھے، نونہال بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ایسے بوڑھے تھے قسم خدا کی روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جناب مسلم ابن اوسجا 85 برس کے بوڑھے اور امام پر چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو قربان کریں۔ ایک لفظ علماء بیان کرتے ہیں اور یہ لفظ رسماً نہیں حقیقتاً کہ غم حسین میں تصور شرط کرو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے کہ امام حسین کے دل میں کیا گزرتی ہو جب یہ کم سن بچے، جوان تو جاتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ میدان میں لڑنے کے لیے جوان ہی جاتے ہیں، لیکن جب کم سن بچے جا رہے تھے، جب بوڑھے جا رہے تھے تو حسین کے دل میں کیا گزرتی کیونکہ فاطمہ کا لال کربلا میں اتنا غریب ہو گیا۔ 85 برس کا بوڑھا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں روزے عاشور کھڑا تھا، اور یہی وہ تھا جس نے شب عاشور جب چراغ بجھا کے دوبارہ جلایا گیا تھا تو جناب مسلم ابن اوسجا ہی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا مولا اگر ہم کو آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے اور ہماری لاش کو جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں نکھیر دیا جائے اور 70 مرتبہ ایسا کیا جائے تب بھی ہم آپ کی محبت میں قتل ہونا گواہ ہے۔ تو صرف زبان سے کہا نہیں تھا، عاشور کے دن آئے حسین کی خدمت ہاتھوں کو جوڑے تھے۔ آپ مقاتل کہتے تھے روایتیں کہ چونکہ بوڑھے تھے ضعیف تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جھرریاں تھیں آنکھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر، تو انہوں نے رومال سے اپنی آنکھوں کے اوپر، اس پیشانی کے اوپر رومال باندھا، اپنی کمر کو جو جھکی ہوئی تھی پٹکا باندھ دیا کپڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ضعیفی کی وجہ سے ہمیں منع کرنے کے نہیں آپ نے جاتا۔ اور اس کے بعد جب یہ بوڑھا مجاہد میدان میں پہنچا، اللہ اکبر، بہادر تھے، سرما تھے، لڑے حسین کی طرف سے، سینکڑوں کو فنار کیا، ظالموں نے دھوکے سے جب انہیں زخموں سے چور چور کر دیا، اور جب کتے پرت سے زمین کربلا میں آئے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، روایت کہتے ہیں حسین دوڑے ہیں، آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد جناب مسلم ابن اوسجا کا سر زانو پہ رکھا، اللہ اکبر، ہماری لاکھوں سلام ان کے مقدموں پر فاطمہ کے لال نے اپنے زانو پہ مسلم ابن اوسجا کا سر رکھا، خون لگا پتا سالوں پہ سب نہیں ہے، خون کو صاف کیا چہرے کی زیارت کی امام کے، اس کے بعد اشارہ کیا امام کے اس ساتھی کی طرف جو امام کے پہلو میں تھا، اور ظاہر سی بات ہے کیوں؟ کیونکہ زوجہ تھی، ایک بیٹا تھا، تو سب نے سوچا کہ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ ساتھی اپنے کانوں کو مسلم ابن اوسجا کے لبوں میں قریب لے گیا تو جانتے ہیں رابطہ مقاتل کیا کہتے ہیں؟ جناب مسلم ابن اوسجا کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے بھائی زندگی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی مگر جب تک تمہارے جسم خون کا ایک ایک قطرہ باقی ہے فرزند زینب میں آج نہ آنے دینا۔
اندازہ لگائیے جب وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کا لال مجھ سے فرض پہ آواز دے رہا تھا البن ناصر بن ینصرنا کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے تو جب لبیک کسی نے نہ کہا تو حسین کے دل میں کیا گزر گئی ہوگی کہ فاطمہ کا لال کتنا تنہا ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ فتوہ میرے امام نے استغاثہ بلند کیا جب کسی نے لبیک نہیں کہا آواز دی امام نے میرے شیرو تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا ہے تم لبیک نہیں کہہ رہے ہو لاشیں سرزمین کربلا میں تمام ہے اے مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ورنہ غلام آپ کی خدمت میں جا سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون فضائل تسليما لأمره بارئها ہماری سادہ کو قبول جانے شہر کلام کی جانب ہماری صداقت جو مغروض ان کے پاک بیمار کو بیماری کا بلا کی سکونی جو مغروض ان کے قرص کرا جن مرمین کے سالے سال میں نے جوائے معصوم میں جگہ میں ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرتا ہے ان کے تمام ورثہ جو مسلمانیاں کی ان کو ساتھ دین رہا زیادہ سے زیادہ اپنے کسال ثواب کرنے کی توفیق کرتا معبود تیری اطاعتوں کا تیری بزرگیوں کا مہینہ بہت قریب آ گیا پروردگار ہم سب کو صحت و سلامتی کا سب توفیق دے کہ تیری بارگاہ میں حاضری دے اطاعت کر سکیں اور تم سے قبول قوم عظیم دعائی تھی کہ تقیم امام حسین امام ناصر علیہ السلام میں لوگوں میں تعلیم کرتا اور اسلام بنا دے امام اور رب اللہ زندگی میں رسول اللہ امام خدا سے گزارش ہے ایک بار سورہ حشر و سیمت و سورہ توحید کی طرح فرماکر قمر آبا ابن امیر حسن اعجاز فاطمہ بنت عباس رضا اور خورشید جمال بنت قمر آبا توقیر کاظمی ابن تنویر کاظمی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وصل على محمد سورہ فاتحہ سوال السلوات ورسلیہ توقیر کا تکبیر کا خورشید جمال ہمارا ہمارا مجھے امیر حسن ممتاز نام کا سالگرہ کو قبول فرما اور ان کی عمری سے بچ ایک اعلان آپ حضرات سمجھ فرما لیں ہفتے کو شب میں 8 بجے اسی مسجد میں 7 بجے جناب قمر آبا صاحب محمد آبا صاحب کی اہلیہ کمیٹی سے جسے مولانا محمد حسینی صاحب کو نگر سے ذمہ ہے وہ خطاب فرمائیں گے اور اتوار کو شب میں اسی مسجد میں 8 بجے انہی مرحوم کے سالے صاحب مجلس ہوگی جسے مولانا عباس شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے آپ سے ان دونوں مجلسوں میں دستہ گزارش ہے کہ شرکت فرما کا ثواب ادا کریں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا مرحبت غربا السلام علیکم یا مولانا طوفان الفضراء السلام علیکم یا شمس الموس السلام علیکم یا عزت الفضل السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا موسیٰ شیعتی مبارک یوم الجزا السلام علیکم یا سلطان ورحمت یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان السلام علیکم حقیقت ورد السلام علیکم حقیقت رحمت السلام علیکم وزنیمہ السلام علیکم والانس والجنان عجل اللہ تعالی فرجک وصول اللہ تعالی وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ